أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم وصدق رسوله. 'Allahu Akbar, 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 'Al
یہ تیری عزت و تکریم مدینے والے، یہ تیری عزت و تکریم مدینے والے، سب پہ لازم تیری تعظیم مدینے والے، یہ تیری عزت و تکریم مدینے والے، سب پہ لازم تیری تعظیم مدینے والے، اور اس پہ قربان ہے کونین کی جانیں ساری، جو تیرے نام میں ہے ایک میم مدینے والے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی طیبہ ماہیا، ایک سونا تو لگ لے دوجا پھر بھی تو ماہیا، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، اور قربان سے آقا پر کل حشر کے دن جس نے قربان اس آقا پر قربان، ایسی جت ہوئی کھیڈاں کھیڈ دے دی، ہن جی کردہ سب کچھ ہار دیواں، اپنے آقا دی کرم نوازیاں دا صدقے ہو کے صدقہ اتار دیواں، جیڑا بخشیا مینوں تاج آقا، اس کرم نو کیویں وسار دیواں، میرا وس چلے کل جہان سجن، میں نالین محمد تو وار دیواں قربان اس آقا پر، کل حشر کے دل جس نے اس امت آسی کو کملی میں چھپانا ہے، اس امت آسی کو کملی میں چھپانا ہے، کملی میں، اور کل پل سے ہمیں جس نے خود
پار لگانا ہے۔ آنکھوں سبحان اللہ۔ بدلانے چھان کیتی رب آپے من جائے گا، وہ جدوں سونے نے ہاں کیتی۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ کسی نے خاموش نہیں رہنا اس جملے پہ، سب نے مل کے کہنا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، تینوں پردے دی گل میں سناواں، تیرے دل تو انگریزی دی الی لاواں، پتا تینوں زہرا دا رتبے چ کیے، او زوجہ علی محمد دی تھی، مباہلے دے وچ نال ہو کے چلیے، اگے مصطفیٰ سن پیچھے شاہ علی، تے وچکار ہوئی او پردے دی مالک، کھبے سجے لائے دوویں نال بالک، تے چادر دے وچ سی بدن ج لکایا، نہیں ویکھ سکدا کوئی ماں دا جایا۔ عزیزاں دا گھیرا سی بی بی نو پردہ، تے کردہ ہنیرا سی بی بی نو پردہ، نشانے قدم سن قدم نو چھپاؤندے، نشانے قدم سن قدم نو چھپاؤندے، دوویں قدم زہرا تے انج پردہ پاؤندے، زمین ویکھے جس جا قدم مصطفیٰ دا، جے اسمان ویکھے قدم مرتضیٰ دا، آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر۔ ایک بڑا ہی پیارا پیغام ہم سب کے لیے شاعر کا، کوثر دا پانی سونے دے نال آئیے، اے جند انج وی تے جانی، عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، یوں بھی تو ہمیں ایک دن دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی تو ہمیں ایک دن دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، محروم کرم
اس کو رکھیے نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ سبھی کے علم میں ہے، میں اور آپ سب یہاں محترم محمد ملک منیر صاحب، ان کے والدین کے اصالِ ثواب کی اس پاکیزہ محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور آپ سب کا میرا آنا جانا اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی ہماری اس بزم کے اور محفل کے خصوصی مہمان مرکز انوار التجلیات المعروف امام صاحب کے مرکزی مسجد کے خطیب محترم محمد وزیر شاہ صاحب زیدہ شرف ہو، جو ایک عرصہ دراز سے وہاں خطابت کر رہے ہیں۔ یہ ملک منیر صاحب کی ان سے محبت ہے کہ ایک بار پہلے بھی ان کی زیارت ہوئی، ان کی وساطت سے آج ہمیں پھر ان کی زیارت کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ ان کو بھی اور ان کے ہمراہ تشریف لائے خوبصورت ثنا خان، ان کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا محترم محمد حضرت علامہ مولانا وزیر شاہ صاحب آئیں اور اپنے خوبصورت الفاظ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ آمد سے قبر پرزور نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، وقال فی مقام آخر وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا وَقُل لَّهُمَا قولا كريما۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں جناب کفلا مفتی صاحب کا کہ جنہوں نے یہاں پر مجھے اپنی مسند پر بٹھایا۔ یہ ان کا بہت بڑا جو ہے ظرف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ملک محمد منیر اور ملک محمد شبیر صاحب، ان کے والد محترم کا
آج جو ہے سالانہ ختم پاک ہے، ملک صاحب نے مجھے حکم فرمایا ان کے حکم کی تعمیل میں جناب اقبال سیفی صاحب جو عاشق امام ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سچے عاشق ہیں، انہوں نے بھی میری معیت میں یہاں پر آنے کا وعدہ فرمایا اور تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، آج جو ہے ملک صاحب کے والد محترم ان کا جو سالانہ ختم پاک ہے، اس لحاظ سے ملک صاحب اور ملک صاحب کے والد محترم جو اس دنیا فانی سے چلے گئے، وہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کی اولاد ایسی ہو، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اولاد کا نیک ہونا یہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو الحمدللہ وہ تمام صفات جو ہیں ہم ملک صاحب میں بآسن دیکھتے ہیں، اچھے طریقے سے پائی جاتی ہیں کہ آپ جو ہیں امام پاک سے بھی بڑی عقیدت اور بڑی محبت رکھنے والے ہیں، اور الحمدللہ تقریباً نماز جمعہ میں وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ بزرگوں کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی یہ محبت قائم اور دائم فرمائے، اور اللہ رب العزت جو ہے ان کے والدین کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 جگہوں سے جو ہے آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پہلی آیت جو ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اور دوسری آیت جو ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اس میں جو ہے اللہ رب العزت نے اولاد کو ایک نصیحت اور حکم فرمایا ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا تیرے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے اللہ تعبدوا الا اياه، کسی کی عبادت نہ کر مگر اس کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے انسان، میں تیرا رب ہو کر، میں تیرا خالق ہو کر تیرے بارے میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں، میرا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تو کسی کی عبادت نہ کر مگر میری۔ اللہ کی عبادت کے سوا کوئی عبادت، کسی کی عبادت نہیں، اور اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان، اپنی عبادت اور والدین کے احسان کا بالکل متصل حکم ہے۔ عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی، اور احسان کس کے ساتھ ہے؟ والدین۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے جو انسان کو پیدا کرنے والی ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے بظاہر جو انسان کے دنیا میں آنے کے ذرائع ہیں وہ والدین ہیں، اس لیے فرمایا میں تیرا پیدا کرنے والا ہوں، اور جس کے ذریعے تو پیدا ہوا ہے میری عبادت کے ساتھ ساتھ ان پر احسان کرتا رہے۔ اور پھر اما یبلغن عندک الکبر، فرمایا ویسے تو ہر وقت والدین کے ساتھ احسان کر، بالخصوص کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، جب وہ بوڑھے ہو جائیں، بزرگ ہو جائیں،
جب وہ بوڑھے ہو جائیں، عندک الکبر، کبر کو پہنچ جائیں، تو پھر کیا کر؟ ویسے تو ہر وقت اولاد کے لیے حکم ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کے ساتھ احسان ہے۔ پھر فرمایا کہ جب وہ خاص کر بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ کیا کر؟ احدہما او کلاہما، ان میں سے ایک یا دونوں۔ بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے دونوں میں سے ایک پہلے چلا جاتا ہے، ایک باقی رہ جاتا ہے۔ احدہما، ان میں سے ایک رہ گیا ہے، او کلاہما، یہ دونوں ہیں۔ وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کی ماں بھی زندہ ہے اور باپ بھی زندہ ہے۔ فلا تقل لہما اف، جب یہ دونوں زندہ ہوں ان کے ساتھ احسان کر، ادب و احترام کر، اور ان کے سامنے اف تک نہ کہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اف سے چھوٹا لفظ نہیں ہے، اگر کوئی ہوتا تو اللہ رب العزت وہ بھی فرما دیتا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں نہ جھڑک۔ بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے والدین جب بڑھاپے کی صورت میں ہوتے ہیں نا، وہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ جوان اولاد کے دماغ کے برعکس ہوتی ہے۔ اولاد جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے، وہ بڑی دفعہ جھڑک دیتی ہے، سختی کے ساتھ بات کر دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو نہ جھڑک، ان کے ساتھ سختی کے ساتھ کلام نہ کر۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب تو ان کے ساتھ گفتگو کرے تو بڑی نرمی اور نرم لہجے میں جو ہے ان سے گفتگو کر۔ حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ والدین ہمارے لیے کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ دونوں تیرے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ سرکار نے فرمایا اگر تو ان کی خدمت کرے گا تو جنت کو پا لے گا، اگر بے ادبی کرے گا تو دوزخ کے حوالے کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جس کے والدین حیات ہوں اور ان میں سے کسی ایک کے چہرے پر جب اولاد محبت کی ایک نظر ڈالتی ہے تو اللہ رب العزت مقبول حج کا، حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان پر قربان جائے، میں اور آپ جب حج کے لیے ارادہ کرتے ہیں تو کتنے اخراجات اس کے ساتھ ٹائم نکالنا پڑتا ہے، سفر کر کے جاتے ہیں، طواف ہے، احرام ہے، یہ سارے معاملات ارکان حج بجا لاتے ہیں۔ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے حج کیا ہے، میرا حج قبول ہو گیا، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ جو محبت کی نگاہ سے باپ کے چہرے کو ایک دفعہ بیٹا دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ مبرور حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب سرکار نے یہ فرمایا نا تو حدیث پاک میں آتا ہے یا رسول، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو سرکار نے فرمایا قال نعم اللہ اکبر اطیب، سرکار نے فرمایا کہ ہاں جو 100 بار اپنے ماں باپ کے چہرے کو دن میں 100 بار محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 100 حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
عرض کیا نا انہوں نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 100 بار اپنے باپ کو دیکھتا ہے، اپنی ماں کے چہرے کو دیکھتا ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ جو 100 بار محبت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ 100 حج کا ثواب عطا، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ان کو ثواب عطا فرماتا ہے. تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں، وہ آج وہ خدمت کر لیں. حضرت عبد الرحمن سفری اپنی کتاب میں ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں ایک بزرگ کا. اور فرماتے ہیں کہ ایک مرید نے اپنے مرشد کامل پر کہتے ہیں حضور میں نے رات دیکھا ہے آپ کی داڑھی مبارک جو ہے جواہرات سے، جواہرات جو ہیں آپ کی داڑھی میں جو ہے وہ مجھے نظر آ رہے تھے، اتنی سجی ہوئی تھی. وہ بزرگ آج کہتے ہیں بہت بڑے پائے کے بزرگ فرماتے ہیں کہ رات میں نے اپنی داڑھی سے اپنے ماں کی قدموں کو جھاڑا تھا. اللہ اکبر. جن کے والدین چلے جائیں ان سے پوچھو وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو چکے ہیں. ہاں ایک اور حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں. خدا نخواستہ کسی کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین کا حق ادا کروں، تو وہ کیا کرے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، مختلف کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے. حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جوان یہ چاہتا ہے، جو بیٹا یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا حق ادا کروں، تو سرکار نے فرمایا کہ جمعرات کی رات کو بعد نماز مغرب عشاء سے پہلے بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد جو ہے آیت الکرسی 1 بار پڑھے، اور اس کے بعد جو ہے سرکار نے فرمایا سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ 5 بار پڑھے. اس کے بعد جب نماز مکمل کر کے سلام پھیر لے تو 5 دفعہ جو ہے استغفار پڑھے، اور اس کے بعد جو ہے 15 بار جو ہے حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھے. پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کہے کہ یا اللہ یہ جو میں نے نوافل ادا کیے ہیں، یہ جو کلمہ کلام پڑھا ہے، اس کا ثواب اپنے والدین کی روح کو پیش کرتا ہوں. تو سرکار نے فرمایا گویا کہ اس نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا. ایک دن ماں باپ کا مقام کتنا ہے. جو ماں باپ دعا کر دے تو اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہوتی ہے. سرکار نے فرمایا ہے 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک فرمایا مظلوم کی دعا، مختصر کرتا جا رہا ہوں، اشارے دیتا جا رہا ہوں. سرکار نے فرمایا 3 دعائیں ہر حال میں قبول ہوتی ہیں. پہلی دعا مظلوم کی، جو ظالم کے بارے میں کرے. دوسری دعا جو ہے سرکار نے فرمایا کہ مسافر کی، جو سفر کی عادت میں کرتا ہے. تیسری دعا جو ہے جو والدین اولاد کے بارے میں کریں، اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے کلیم ہیں، بڑے مقام و مرتبے والے پیغمبر ہیں، اولو العزم جو پیغمبر ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فلاں شہر میں ایک قصاب رہتا ہے، وہ جنت میں تمہارا ساتھی ہوگا. آپ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا میں جاؤں دیکھوں تو صحیح کون سا عمل کرتا ہے جس کے سبب اللہ رب العزت نے اس کو میرا جنت میں ساتھی بنا دیا. آپ فرماتے ہیں میں چل پڑا. میں جب وہاں پہنچا، میں کہا دل کا ارادہ یہ تھا کہ میں دیکھوں کہ کون سا فعل، کون سا عمل کرتا ہے جو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ رب العزت نے میرا ساتھی بنا دیا. فرماتے سارا دن دیکھتا رہا، شام تک جو ہے وہ گوشت بیچتا رہا. جب شام ہوئی تو چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا اس نے لیا اور اپنے اس نے زنبیل میں رکھا، رکھ کر جو ہے چل پڑا. میں نے اس سے
گفتگو کی. میں نے کہا کہ آپ کیا کسی مسلمان کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں آپ آ سکتے ہیں میرے ساتھ. لہذا میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا. جب وہ گھر میں گیا تو اس نے دیکھا اس کی ضعیفہ والدہ ہے، بالکل ضعیف ہو چکی ہیں. وہ جاتا ہے، وہ جوان جو ہے اس گوشت کو جو ہے پکاتا ہے، شوربے والا گوشت بنا کر پھر اپنی والدہ کو جو ضعیفہ تھی اٹھا کر اپنے پاس رکھتا ہے، چمچ کے ساتھ اس کا شوربہ جو ہے اپنی ماں کو پلاتا ہے. اس کے بعد جو ہے ان کے وہ کپڑے دھوتا ہے، کپڑے چینج کرواتا ہے، والدہ کو صاف ستھرا کر کے پھر اٹھا کر جو ہے جب سائڈ پہ رکھتا ہے تو حضرت کلیم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی ماں نے جو ہے ہونٹوں سے جنبش کی، ایک دعا کی. وہ دعا یہ تھی کہ اللہ رب العزت، اے میرے مالک، اے میرے اللہ، اے میرے خالق، میرے بیٹے کو موسیٰ کلیم اللہ کا جنت میں ساتھی بنا دے. فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے یہ سنا نا تو آپ اس جوان سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے جوان، جو تمہاری ماں نے دعا دی ہے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے. میں اللہ کا کلیم ہوں. میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا انٹروڈکشن کرایا، تعارف کرایا کہ میں اللہ کا کلیم ہوں، اور اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ تو جنت میں میرا ساتھی ہوگا. میرے دوستوں، بزرگوں، ماں باپ کو راضی کر لو. جو ماں باپ کو راضی کر لیتے ہیں رب ان سے راضی ہو جاتا ہے. جو ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں تو وہ جنت کا دروازہ اپنے لیے بند کر لیتے ہیں. ہاں، خدا نخواستہ کسی کے والدین جو ہے اس کو گناہ کا حکم دیں تو وہ بڑی نرمی کے ساتھ جو ہے ان سے معذرت کر لیں. گناہ کے کاموں میں اطاعت نہیں ہوتی. اور جو ہے نیکی کا جو معاملہ ہے یا دیگر افعال مباح ہیں ان پر جو ہے اپنے والدین کی اطاعت کرنا لازم ہے. گناہ کے معاملے میں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف نہیں، مذہب اسلام جو شریعت ہے اس کے خلاف نہیں. شریعت کے اندر رہتے ہوئے جو ماں باپ حکم دیں ان کو مانا جائے. اچھا، یہ تو ہو گیا نا والدین کے ساتھ احسان، والدین کے ساتھ جو ہے حسن سلوک. ایک شخص ہے نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار، سرکار نے فرمایا قال امک، تیری ماں. انہوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ. اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا تیری ماں. ان کے بعد پھر انہوں نے عرض کی تیسری دفعہ، سرکار نے فرمایا تیری ماں. انہوں نے چوتھی بار پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ تیرا باپ. تو لہذا ماں اور باپ، ویسے اس حدیث پاک میں جو اشارہ ملا ہے نا، ماں اس بات کی زیادہ حق رکھتی ہے کہ انسان جو ہے ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، کیونکہ وہ اپنے شکم میں رکھتی ہے. اس کی پرورش میں، اولاد کی پرورش میں باپ سے کہیں زیادہ جو ہے کردار ہوتا ہے. اس لیے سرکار نے 3 دفعہ فرمایا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں. چوتھی دفعہ پھر سرکار نے فرمایا تیرا باپ. تو لہٰذا میرے دوستوں، بزرگوں، یہ ماں باپ بہت بڑی عظیم نعمت ہے. دنیا میں ہے تو زیارت کرو، ادب احترام کرو، جنت پاؤ. دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو. جس طرح کہ آج ملک صاحب نے، جس طرح کہ ان کے والد محترم کا آج سالانہ ختم ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمل، جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کرامن کاتبین، 2 فرشتے ہیں، 2 فرشتے جو عزت والے ہیں، جو لکھنے والے ہیں. ایک ادھر بیٹھا ہے، ایک ادھر ہے. ادھر کا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، ادھر کا فرشتہ کوئی بدی کرے خدا نخواستہ تو وہ لکھتا ہے. جب بندے کی موت کا وقت ہوتا ہے یہ دونوں، یہ رجسٹر اور یہ دونوں کلوز ہو جاتے ہیں. ان کے سرہانے کے پاس رکھ کر فرشتے چلے جاتے ہیں. تو
سرکار نے فرمایا کہ موت کے ساتھ وہ رجسٹر بند ہو گئے، لیکن فرمایا الا من ثلاثہ، 3 کام ایسے ہیں بندہ اگرچہ فوت ہو جائے مرنے کے باوجود بھی جاری اور ساری رہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا پہلا کام، زندگی میں انسان صدقہ کرتا ہے، زندگی میں صدقہ کرتا ہے، مسجد بنوا گیا، سبیل لگوا گیا، مسافر خانہ بنوا دیا، جب تک مخلوق خدا اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، بنوانے والا اگرچہ قبر میں پہنچ چکا ہے برابر ثواب مل رہا ہے، جب تک وہ باقی ہے ثواب مل رہا ہے۔ دوسرا کام سرکار نے فرمایا او علم ينتفع به، کسی کو کوئی علم نافع دیتا ہے، ایسا ہنر دیتا ہے جس سے جو ہے شاگرد، پھر اس کا شاگرد، پھر اس کا شاگرد اس علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جب تک وہ شاگرد فائدہ اٹھاتے رہیں گے استاد کو، بے شک وہ قبر میں پہنچ چکا ہے، برابر ثواب ملتا ہے۔ اور تیسرا کام سرکار نے فرمایا او ولد صالح یدعوہ لہ، کہ جب وہ مرا ہے نیک اولاد چھوڑ کر مرا ہے، وہ اولاد جب نماز پڑھتی ہے، تلاوت کلام پاک کرتی ہے، اور جب اس کے لیے دعا کرتی ہے، بے شک ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، قبر میں برابر ثواب مل رہا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، آج اس بات کی اشد ضرورت ہے، اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ اپنی اولادوں کو قرآن پاک سکھاؤ، تاکہ جب وہ مر جائیں تو یہ نیکی کا سلسلہ جاری رہے۔ ایک بزرگ ہے، بہت بڑے بزرگ، حضرت مسلم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بزرگ فرماتے ہیں میں ایک دن گھر میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے خیال پیدا ہوا کہ ہمارے قریب والے گریو یارڈ میں جو گورستان ہے، جو قبرستان ہے، یہاں پر جو ہے ایک پرانا گور کون رہتا ہے، میں اس کے پاس جاؤں، اس سے کچھ قبروں کے احوال پوچھوں۔ جب وہ اس کے پاس گیا، وہ بزرگ اس گور کون کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں بزرگوں تمہیں بڑا عرصہ ہو گیا اس گورستان میں، تم محنت کرتے ہو، قبریں کھودتے ہو، مجھے کسی قبر کا کوئی عجیب و غریب واقعہ ہو تو وہ بھی مجھے سناؤ۔ وہ گور کون کہتا ہے کہ میرا کام یہ ہے کہ میں قبریں تیار کر کے رکھتا ہوں، جو لوگ آتے ہیں قبر لینا چاہتے ہیں مجھے اس کی مزدوری دے دیتے ہیں، کچھ مناسب وظیفہ دے دیتے ہیں، میں ان کو وہ قبر ان کے حوالے کر دیتا ہوں۔ ایک دن میں نے ایک قبر کھودی، تیار کی، پھر اس کے ساتھ میں نے دوسری قبر تیار کی، پھر میں نے تیسری قبر تیار کی۔ جب میں تیسری قبر تیار کر رہا تھا نا، اس سے مجھے بڑی تپش اور بڑی گرمی محسوس ہونے لگی، ایسے محسوس ہونے لگی کہ میں اس کو برداشت نہیں کر، پسینہ پسینہ ہو گیا۔ آخرکار میں نے بڑی محنت سے تینوں قبریں تیار کر، ایک ساتھ درخت تھا، اس کے سائے میں بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں میں جب بیٹھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے 2 گھوڑ سوار اترے ہیں، جب زمین پر آتے ہیں تو دونوں اپنی سواری سے اتر جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ آسمان سے اترنے والا جو انسانی شکل میں تھا، پہلی قبر پر آتے ہیں، ایک سرانے کی طرف سے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک جو ہے دوسری جانب کھڑا ہو جاتا ہے، اور پہلے والا جو سرانے کی طرف سے اس فرشتے کو کہتا ہے اس قبر کے احوال کے بارے میں لکھ کہ یہ قبر جو ہے
12 میل جو ہے مشرق کی جانب اور 12 میل جو ہے مغرب کی جانب جو ہے وسیع لکھ دے۔ اس قبر کو لکھ دیا گیا۔ اب وہ دوسری قبر پر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اس قبر کے احوال بھی لکھ۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ کہنے لگے اس کو لکھ، جہاں تک نظر جاتی ہے اس کو وسیع کرتی ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں، گور کون جو ہے وہ کہتے ہیں میں حیران ہوں۔ اب تیسری قبر پر آ کر وہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب اس قبر کے احوال لکھ۔ کہتا کیا لکھوں؟ اس نے کہا کہ اس کی اتنی جگہ لکھ دے، اتنی جگہ لکھ دے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ جو انگوٹھا اور شہادت کی انگلی کے درمیان کتنی ایک جگہ ہوتی ہے۔ کہنے لگا اس کے بارے میں یہ لکھ۔ انہوں نے لکھا۔ لکھنے کے بعد جو ہے وہ پرواز کر گئے۔ میں بڑا حیران تھا کہ یہ میرے ساتھ عجیب معاملہ جو ہے پیش آیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک میت آئی، اور میت آئی تو انہوں نے میرے ساتھ بات کی، کیا کوئی قبر ہے؟ میں نے ان کو بتائی کہ یہ پہلی قبر، آپ اس کو لے سکتے ہو، لیکن یہ بتلاؤ کہ یہ مرنے والا کون تھا؟ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی 6 یا 7 بندے تھے ان لوگوں کے علاوہ جنہوں نے میت اٹھائی ہوئی تھی۔ کیونکہ ہمارا یہ آج معمول بن چکا ہے کہ اگر کوئی امیر فوت ہو جائے تو دور دور تک لوگ ہوتے ہیں، کوئی غریب فوت ہو جائے تو لوگ نظر نہیں آتے، الا ماشاءاللہ چند لوگ۔ کہتے ہیں کہ یہ غریب تھا لیکن یہ نماز پڑھنے والا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اگر یہ غریب ہے تو پھر یہ قبر ایسے ہی لے لوں، میں مزدوری بھی نہیں لیتا۔ کہتے تھوڑی دیر گزری، ایک اور میت آئی۔ اس میت کے ساتھ جو ہے صرف وہی لوگ تھے جنہوں نے جنازے کی چارپائی کو اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے دیکھ کر جو ہے یہ حیرانگی کا اظہار کیا کہ یہ صرف 4 بندے جنہوں نے صرف چارپائی اٹھائی ہوئی ہے۔ وہ لوگ میرے پاس پھر آئے کہ جناب کوئی قبر مل سکتی ہے؟ میں نے کہا ہاں، یہ دوسرے نمبر والی، اور جس کے بارے میں فرشتے نے لکھا تھا حد نکاح تک وسیع کر دو، یہ قبر ہے۔ اور میں نے پوچھا کہ ہے کون؟ انہوں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ یہ پردیسی بندہ تھا، یہاں پر آیا ہوا تھا، اس کی موت کا وقت آیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، ہم اس کو نہیں جانتے۔ ہم نے آپس میں پیسے ڈالے، اس کا کفن خریدا، اس کے کفن کا اہتمام کیا، غسل کا اہتمام کیا، ہم اٹھا کر لائے ہیں، ہمیں اور کوئی پتہ نہیں کہ یہ مسافر تھا، ہم اس کو نہیں جانتے۔ کہنے لگا کہ اگر تم اس سے یعنی کفن اس طریقے سے اس کا تیار کر کے لائے ہو تو میں بھی 1 روپیہ بھی نہیں لیتا۔ اس کو دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں تیسرا جنازہ، اور وہ قبر باقی تھی کہ جس کو میں جب کھود رہا تھا مجھے تپش، مجھے گرمی تیز لگ رہی تھی، اب وہ قبر باقی تھی تو اب وہ جنازہ آ گیا، اور لوگ اتنے تھے جہاں تک نگاہ جاتی تھی لوگ ہی لوگ تھے۔ لوگ میرے پاس آئے کہ جناب کوئی قبر؟ میں نے کہا ہاں یہ قبر ہے۔ جب وہ اس میں اس کو دفن کر پائے، اس کے بعد میں نے پوچھا کہ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ مدفون ہے کون ہے، اس قبر میں جو دفن ہونے والا ہے وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے ایک امیر زادے ہیں، یہ ان کی اہلیہ ہے۔ اللہ کہ کوئی نیکی کا کام، کہتا ہے نیکی کا کام تو ہم نے اس گھر میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر،
نیکی کا کام تو اس گھر میں دیکھا ہی نہیں گیا. قرآن پاک الماری میں پڑھے ہیں تو پھر پڑھے ہیں، نماز کا نام و نشان نہیں، اذان ہو رہی ہے تو اس کا کوئی لحاظ نہیں. تو فرماتے ہیں اس غور کن نے حضرت مسلم بن عمر کو کہا کہ جب یہ احوال میں نے دیکھے تو میں نے دنیا کو چھوڑ دیا، بس میں اب اسی کا ہو کر رہ گیا ہوں. میرے دوستو، آج زندگی ہے تو یہ ساری بہاریں ہیں. آج یہ زندگی ہے تو یہ رشتے، یہ ناطے ہیں. ورنہ جب یہ موت آتی ہے تو انسان کی حقیقت کو بدل کر رکھ دیتی ہے. جب بندہ فوت ہو جاتا ہے نا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ عبداللہ ہے، کہتے ہیں ڈیڈ باڈی. ایسے ہے نا، حقیقت کو بدل کر رکھ دیتی ہے. سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا انسان تیرے 3 ساتھی ہیں، تیرے 3 ساتھی ہیں. پہلا تیرا ساتھی، تو ابھی مرتا ہے، گھر میں پڑا ہوتا ہے، تیرا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا ساتھی ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ تیرا پہلا ساتھی جو ہے وہ مال و دولت ہے، جس کے لیے تو ساری زندگی کماتا ہے، نہ حلال طریقہ دیکھتا ہے نہ حرام، اس سے بڑی محبت کرتا ہے. جب تیری روح پرواز کرتی ہے، تیرا پہلا ساتھی تیرے گھر میں تیرا ساتھ چھوڑ دے، تو مرتا ہے. ورثہ کہتے ہیں اب یہ مال ہمارا ہے. سرکار نے فرمایا دوسرا تیرا ساتھی، تیرے رشتہ دار، تیرے دوست احباب، تیرے والدین، تیرے بہن بھائی ہیں، جو تجھے اٹھا کر قبر کے گڑھے میں پھینک دیتے ہیں، پھر اس کے بعد واپس. سرکار نے فرمایا تیرا تیسرا ساتھی جو ہے وہ تیرا نیک عمل ہے. پہلا تیرا ساتھی تجھے گھر چھوڑ گیا، دوسرا تیرے ساتھی جو ہے تجھے قبر کے گڑھے میں پھینک گئے، اور تیسرا تیرا ساتھی جو ہے وہ تیرا نیک عمل ہے، وہ قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے، روز محشر کو بھی ساتھ ہوگا، جنت میں ساتھ لے کے جائے گا. اب ہم خود فیصلہ کریں کہ ہم کس ساتھی کی زیادہ فکر کرتے ہیں. جس ساتھی کی زیادہ فکر ہے، جس چیز کی زیادہ ہمیں پریشانی ہے، وہ تو ہمیں گھر میں ہی چھوڑ جاتا ہے. ابھی ڈیڈ باڈی گھر میں پڑی ہے، وہ ورثاء کا ہو گیا. دوسرے ساتھی جو ہیں قبر تک پہنچا گئے. حدیث پاک میں آتا ہے ہاں جب پیارے دنیا سے چلے جاتے ہیں، بعد والے کو بہت بڑا یہ گہرا زخم ہوتا ہے، غم ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ وہاں پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کھڑا کیا ہے. جب بندے واپس لوٹتے ہیں نا، وہ وہاں سے قبرستان کی مٹی کی مٹھی بھرتا ہے، لوگوں کی طرف پھینکتا ہے، کہتا ہے کہ جاؤ دنیا میں لگ جاؤ. کیونکہ اس نظام کو اللہ رب العزت نے باقی رکھنا ہے. اگر ایک مرنے والے کے لیے روتے پیٹتے رہیں، اسی کے غم میں ہی ساری اولاد بیٹھی رہے، بہن بھائی بیٹھے رہے، رشتہ دار بیٹھے رہیں، تو یہ دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ سرکار نے فرمایا جب وہ فرشتہ مٹی پھینکتا ہے نا، سارے لوگ جب واپس آتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں ان میں سے 2 دن کے بعد، کچھ 3 دن کے بعد، کچھ 10 دن کے بعد، کچھ جو ہے 40 دن کے بعد، کچھ جو ہے سال کے بعد اس غم کو ایسا ایسا بھول جاتے ہیں. پھر ایسا ٹائم بھی آتا ہے کہ وہ مرنے والا ان میں سے نہیں تھا، ایسے محسوس ہوتا ہے یہ ان میں سے نہیں تھا، اپنے اپنے معاملات میں لگ جاتے ہیں. تو میرے دوستو بزرگوں، الحاصل کلام کہ ساتھ جانے والا کیا ہے؟ وہ نیک عمل ہے جس کی آج ہم فکر نہیں کر رہے. اچھا، دنیا سے چلے گئے، ماں باپ چلا گیا ہے، اب ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے مرنا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اور سرکار نے فرمایا ہے کل شیء یرجع الی اصلہ
کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف، روح اوپر پرواز کر جاتی ہے، باڈی مٹی کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات میری، کہ باڈی مٹی کی طرف، روح نورانی ہے، پرواز کر گئی اپنی اصل کی طرف۔ اب ایک محاورہ ہے انگلش میں، ایوری تھنگ ڈپینڈ اپون ہز اون ریئلٹی۔ کہتے ہیں کہ ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، کل شیء ارجع الی اصل۔ باڈی مٹی کی طرف اور روح آسمانوں کی طرف۔ اب میں جو بات کرنے والا ہوں وہ قابل غور ہے۔ یہ جو ہم ختم پاک پڑھتے ہیں، یہ کیوں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اب وہ ختم ہوگا، ختم پاک کے بعد یہ لنگر استعمال کیا جائے گا، لوگ کھا جائیں گے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو کھانے پینے کا ایک طریقہ ہے، ورنہ اس کا کیا فائدہ؟ میں بتاتا ہوں۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ کلمہ کلام پڑھا ہے، اس کا ثواب فلاں کی روح کو پہنچا، روح کو، کیونکہ روح جو ہے جسم لطیف نورانی چیز کا نام ہے۔ روح کیا ہے؟ یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے سمجھ لینا۔ روح جو ہے جسم لطیف نورانی چیز کا نام ہے۔ وہ نورانی ہے تو اس کی غذا نورانی ہے، اور اس کی غذا جو نورانی ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ دعا ہے۔ جیسے باڈی کے لیے اس غذا کی، فروٹ کی، کھانے کی ضرورت رہتی ہے، اسی طرح اس روح کی بھی ایک غذا ہے۔ اس کی غذا کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ دعاؤں میں اپنے مرنے والوں کو کبھی نہ بھولا کرو۔ سرکار کی خدمت میں حضرت عمر بن عاص جو فاتح مصر ہیں، حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے، عاص بن وائل، کیا میں، اس نے وصیت کی تھی جب میں مر جاؤں تو میرے ثواب کے لیے 100 غلام آزاد کیے جائیں۔ ہم دو بھائی ہیں، ایک ہشام ہے اور ایک میں ہوں۔ ہشام نے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں سرکار سے مسئلہ پوچھوں گا، میرے باپ کو فائدہ پہنچے تو میں غلام آزاد کرتا ہوں، نہ پہنچے تو پھر فائدہ ہی کوئی۔ یا رسول اللہ میں آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ اچھا، سرکار نے فوراً نہیں فرمایا اے عمر صدقہ نہ کرو، نہیں پہنچتا، سرکار نے یہ نہیں فرمایا، حالانکہ سرکار کو پتہ تھا کہ اس کا باپ عاص بن وائل جو ہے، مرنے والا جو ہے، بہت بڑا کافر ہے۔ سرکار نے فوراً نہیں فرمایا اے عمر صدقہ نہ کرو، نہیں پہنچتا، سرکار نے فرمایا کیا تمہارا باپ جو مرنے والا مسلمان مرا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کافر مرا ہے۔ سرکار نے فرمایا اولو کان مسلمان، اگر وہ مسلمان ہو کر مرتا تو غلام آزاد کرتا اس کو ضرور پہنچتا، تو حج کرتا اس کو ضرور پہنچتا، تو اس کے لیے صدقہ خیرات کرتا اس کو ضرور پہنچتا، لیکن وہ کافر مرا ہے، کافر کو نہیں پہنچتا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ٹائم ہو گیا ہے کہ جو مسلمان مرے نا اس کے لیے دعا کرو، ضرور پہنچتا ہے۔ جو منافق ہو کر مرا ہے، جو کافر ہو کر مرا ہے، جتنے صدقے خیرات کرتے رہو ثواب نہیں پہنچتا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ہمارا ایمان ہے، اہل سنت و جماعت بریلویوں کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو ایمان پر مرے اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اس کے لیے صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو پہنچتا ہے۔ تو لہذا آج کا یہ جو اہتمام ہے، اللہ رب العزت جو ہے ملک منیر صاحب کے والدین کی مغفرت فرمائے اور ان کے والد محترم کے درجات کو بلند فرمائے۔